بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل روشن باتیں۔ پیش خدمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ۔ جب ایک عورت نے اپنے بیٹے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کا، جب ایک جوان مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں۔ اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کیا گیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر اس نے دیکھا تک نہیں ہے، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے اور عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا، واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا پوسا اور اب میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے عورت، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں کہ یہ ہے کون۔ یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے کہ جن لوگوں نے اپنی گواہی دی کہ یہ عورت کماری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے۔ اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان کو سزا دی جائے گی۔ کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، یا علی، یا علی، میری فریاد سنیے، میں مظلوم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارندوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا ہے کہ اسے زندان میں لے جاؤ، پھر واپس کیوں لے آئے؟ کارندوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ نے ہی فرمایا ہوا ہے کہ
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہوگے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت بھائیوں کے ہوں؟ جوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ 400 درہم حاضر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو، اور حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، یا علی، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ لڑکا جوان ہوا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین ہے اور غم زدہ ہے۔ یہ کہہ کر عورت نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور گھر روانہ ہو گئی۔